درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. اگر کسی کو درود شریف یاد نہ ہو تو میں نے پڑھا ہے آپ بھی پڑھا ہے. اتنا یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے. اور جب بھی ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. اور کیوں نہ ہم اس پیارے آقا کو چاہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا اور فرمایا رب حمد امتی رب حمد امتی رب حمد امتی. اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب میری امت کو بخش دے. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے معراج کی رات بھی, اللہ سے ملاقات کی رات بھی اپنی امت کو نہ بھولے. سب کچھ بات ہو گئی, اللہ کی ملاقات ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آنے لگے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے اے میرے پروردگار آج تم نے اپنا دیدار کرانے کے لیے معراج کی رات رکھی ہے. میری امت کے لیے کون سی معراج ہوگی جس سے کہ تیرا دیدار کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے نبی یہ 50 وقت کی نماز میں پڑھ جاؤ اور امت سے کہنا کہ یہ 50 وقت کی نماز پڑھے میرا دیدار ہو جائے گا. پھر دھیرے دھیرے کر کے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 5 کر کے کم ہوتی چلی گئی. 5 رہ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی آپ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں, ان 5 میں سے بھی کم کروائیے. میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. امت بہت سیاہکار ہے, خطاکار ہے, کمزور ہے, وہ 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی. تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے ختم نبوت والے دونوں مردوں کو ہلاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے اب حیا آتی ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے خاص طور سے 5 وقت کی نماز رکھوائی. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اسے 50 کا ثواب ملتا ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ حاطب گرگی سے آواز آئی کہ اے لوگوں سن لو, میرے نبی نے نمازوں کو کم کرایا تھا, ثواب کو کم نہیں کرایا تھا. اس لیے نماز 5 وقت کی پڑھے امتی ثواب اس کو 50 وقت کا ملے گا. اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی بیٹی نے بھی اس گناہگار امت کو ہمیشہ یاد کیا. ہمیں اور آپ کو یاد کیا. ہمارا اور آپ کا بھی حق کرتا ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہم محبت کا ثبوت دیتے ہوئے محفل میں آیا کریں. شاعر کیا خوب کہتا ہے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کی میلاد مناتے ہیں, جو سرور عالم کی میلاد مناتے ہیں. میری ماں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آواز کو سننے والوں, یاد رکھو کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ درگاہ شریف ہے یا میلاد شریف ہے یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا خانقاہ ہے, ہم نہیں جائیں گے تو بھیڑ کم ہو جائے گی, ہم نہیں جائیں گے تو مجمع کم ہو جائے گا, ہم نہیں جائیں گے تو جلسہ کم ہو جائے گا. ظالم, تیرے آنے کی بات نہیں ہے, نبی کے بلانے کی بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کے میلاد میں جو آئے گا اپنے دامن کو بھر کے جائے گا, اور جس کے نصیب میں محرومی لکھی ہوگی تو وہ گھر پر پڑا رہ جائے گا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے, اللہ سے ملاقات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ, اے میرے خدا, مجھے ابو لہب نہیں مانتا, مجھے ابو جہل نہیں مانتا, مجھے عتبہ نہیں مانتا, مجھے شیبہ نہیں مانتا, مجھے فلاں بن فلاں نہیں مانتا. خدائے پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی ابو جہل مانے یا نہ مانے
ابو لہب مانے یا نہ مانے، اتبا اور شیبہ مانے یا نہ مانے، دنیا مانے یا نہ مانے، تو مجھے مان، میں تجھے مان۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ اور میں کہہ دوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، آج ملار صاحب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 16 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 17 لگ گئی، اور یہ 17 تاریخ مدار صاحب مکنپور شریف میں جن کا مزار شریف ہے ان کا عرس ہوگا۔ انہی کی یاد میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم نے اس محفل کو سجایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے، اور اپنی ماں بہنوں کے لیے، اور اپنے بہن بھائی اور دوست اور عزیز و اقارب احباب کے لیے، تاکہ ہم انہیں ان تک دین کا پیغام پہنچا سکیں۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جسے ہر بندہ مومن اور مومنہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے پروردگار مجھے سیدھا راستہ چلا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیائے انسانیت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، گناہگار بندوں کے لیے نبیوں کو بھیج دیا۔ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ اب ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ راستہ دکھانے والے دکھا کر چلے گئے، نبی نے ایک بات بول کر بتا دی اپنے صحابہ کرام کو۔ نبی سے وہ دین اسلام صحابہ کرام کی طرف آیا، صحابہ سے وہ تابعین کی طرف آیا، تابعین سے تابعین تک آیا، ان سے خلفائے راشدین تک آیا، ان سے ائمہ مجتہدین تک آیا، ان سے بزرگان دین تک آیا، اور ان سے ہم اور آپ تک آیا۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں اور اس دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خاص طور سے یہ پروگرام عورتوں کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اسی متعلق میں آپ حضرات کے سامنے، اپنی ماں بہنوں کے سامنے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ حضرت رابعہ بصریہ جو تھی، ان کے والد صاحب اور والدہ جو تھے، ان کے گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے پیدا ہو چکی تھی۔ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی رابعہ، جیسا کہتے ہیں 4، ایسی عربی میں رابعہ کو 4 کہتے ہیں۔ چوتھی بیٹی اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ بصرے کی رہنے والی تھی اس لیے رابعہ بصریہ۔ تو جب چوتھی بیٹی ہو گئی تو رابعہ بصریہ کے والد صاحب غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے، رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم، مہنگائی کا دور ہے، روٹیاں میسر نہیں ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہو جائے تاکہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے، لیکن یہ چوتھی لڑکی ہو گئی، 3 لڑکیاں اس سے پہلے سے موجود ہیں، لہذا میں اس بات سے پریشان ہوں کہ ان کی شادیاں کیسے کروں گا، ان کی پرورش کیسے کروں گا۔ اتنا کہتے کہتے، اتنا روتے روتے، اتنا سوچتے سوچتے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ادھر ان کی آنکھ لگی اور ادھر ان کی قسمت کی آنکھ کھل گئی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان رانے عشق، شاعر کیا کہتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان رانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ان کی آنکھ بند ہوئی لیکن قسمت کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ ان کے خواب میں تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا ہے رابعہ کے باپ، اے میری بنتی رابعہ کے باپ، تو اداس کیوں ہے، تو غمگین کیوں ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے موجود تھی، مہنگائی کا یہ زمانہ ہے،
آدھی آدھی روٹی پر ایک دن کاٹتے ہیں. اور چوتھی بیٹی پھر پیدا ہو گئی. میری تو خواہش اور تمنا یہ تھی کہ لڑکا ہو جائے تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے. اس لیے میں اداس ہوں کہ ان کی پرورش کیسے کروں گا, ان کی شادیاں کیسے کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری بندی رابعہ کے والد, اے میری بندی رابعہ کے والد, یہ اللہ کی رحمت ہے جو تیرے گھر میں بیٹی آئی ہے. اب یہ بتا, رحمت تو تیرے گھر میں آ گئی, کیا تو دولت بھی چاہتا ہے؟ تو کہنے لگے, ہاں یا رسول اللہ, دولت بھی مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. تو کہنے لگے, ایک قلم لا اور ایک کاپی لا, کاغذ لا. کاغذ لایا گیا اور لکھا گیا بصرہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ اے بصرہ کے حاکم, تو نے کل رات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھا اور تو بغیر درود شریف پڑھے سو گیا. اتنا کاغذ پہ لکھوا دیا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دیکھا ان کے پاس وہ کاغذ لکھا ہوا موجود تھا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, جو لوگ نبی کے علم غیب کے منکر ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں. بات کیا ہوئی تھی خواب میں, کاغذ کہاں پہ منگایا خواب میں, قلم کہاں پہ منگایا خواب میں, آنکھ کھلی تو کاغذ بھی سامنے موجود, قلم بھی سامنے موجود. یہ میرے نبی کی زندہ کرامت ہے, نبی کا معجزہ ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دلی چلے گئے یا بلّا میں چلے گئے یا بدانی شریف درگاہ پہ چلے گئے, اور جب آنکھ کھلتی ہے کہاں پہ ہوتی ہے, اپنی کھڑیا پہ ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے نہیں ہے, سچائی ہے نہیں ہے کہ ہمارا قتل کر دیا یا ہم نے کسی کا قتل کر دیا, یا ہم کسی شادی میں شامل ہوئے یا ہم کسی موت میں شامل ہوئے. ہاں بولی تو اپنی چارپائی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے جب دیکھا ان کے ہاتھ میں وہ خط موجود تھا, انہوں نے اس خط کو لیا اور جو کوفے کے بصرہ کے جو گورنر تھے ان کے دربار میں پہنچے. باہر سنتری کھڑا ہوا تھا, سنتری سے کہا کہ مجھے گورنر سے بات کرنی ہے, گورنر سے ملاقات کرنی ہے. سنتری نے جا کر اپنے گورنر کو بتایا کہ اس طریقے سے ایک یہ حلیہ ہے اور اس شخص کا نام یہ ہے, ایک ہاتھ میں لیے ہوئے آپ سے ملاقات کرنے کا منتظر ہے, آپ بتائیے. تو کیا کہتا ہے وہ, تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خط جو لے کے آیا ہوں میں کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے بصرہ کے گورنر کے نام. تو اس بصرہ کے گورنر نے اپنے سنتری سے کہا, اپنے نوکر چوکیدار ہوتا ہے اس سے کہا کہ اس شخص سے کہہ دو وہ نہ آئے میرے پاس, بلکہ میں خود اس کے استقبال کے لیے آیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, کیونکہ اس بصرہ کے گورنر نے یہ دیکھ لیا کہ جس شخص کے ہاتھ میں وہ خط ہے وہ خط کس کی طرف سے ہے, رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا خط ہے تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ کوئی خاص انسان ہے. لہذا بصرہ کے گورنر اپنے دروازے تک آئے اور ان کا استقبال کیا, ان کو اپنے ساتھ لے گئے پکڑ کے ہاتھ اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھالا, خود نیچے بیٹھے. کہنے لگے کیا بات ہے, رسول اللہ کا خط دکھائیے آپ مجھے. انہوں نے خط کھول کے دیکھا, خط میں لکھا ہوا تھا وہی بات کہ اے بصرہ کے گورنر, تو نے کل رات کو مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا, اس لہذا اس بات پر تیرا جرمانہ ہے کہ تو اس شخص کو 400 درہم دینار دے گا. یہ تیری سزا ہے کہ تو نے درود شریف نہیں پڑھا. اب وہ شخص سوچ میں پڑ گیا جو بصرہ کا گورنر تھا کہ یہ بات میرے اور نبی کے درمیان تھی. میں جانوں درود شریف اور نبی جانے, میں ساری رعایا سے الگ, اپنی بیوی سے الگ, بچوں سے الگ. جب سب کچھ سو جاتی ہے, پوری دنیا سو جاتی ہے, سب سے بے نیاز ہو جاتا ہوں, اکیلا تنہا ہو جاتا ہوں, تب میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں. کل والی رات میں سو گیا تھا, میری آنکھ لگ گئی, اس کو کیسے پتا چلا؟ جب انہوں نے بتایا کہ یہ میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, تو انہوں نے ان کو 400 مسکال اشرفیاں دے دی اور اس کے بعد میں انہیں روانہ کر دیا. پھر انہوں نے 1200 اشرفیاں فقیروں میں خیرات کری, غریبوں میں, مسکینوں میں خیرات کری, اپنے اسی کفارے کے لیے کہ انہوں نے کل رات کو نبی پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا. تو میری ماں, میری بہنوں, درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے اور درود پاک کی برکت کی کہ انہی کی وجہ سے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب
کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ رابعہ بصریہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ایک بندی ہے. ان کے بارے میں متعدد کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک واقعہ اور آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا چلوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 4 دفعہ اس شخص سے یہ نہ کہا کہ تم فلاں فلاں، یہ کہا کہ میری بندی رابعہ کے والد، میری بندی رابعہ کے باپ، میری بندی رابعہ کے والد. تو وہ ایک دن کی جو رابعہ بصریہ تھی ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا نبی کی بارگاہ میں. کہیں کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا پہچانا جاتا ہے، ماں باپ کی وجہ سے اولاد پہچانی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا الٹا تھا، کیونکہ بچے کی وجہ سے اس کے باپ پہچانے جا رہے تھے. اسی طریقے سے ہم اور آپ دنیا میں جیسے ہم نے مدرسہ کھلا ہے، اس میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، پڑھ جائیں گی، عالمہ بن جائیں گی. اسکول میں بیٹیاں پڑھتی ہیں، کوئی آئی ایس ہو گئی، کوئی آئی پی ایس ہو گئی، کوئی جج بن گئی، کوئی ڈاکٹر بن گئی، کوئی وکیل بن گئی. تو اس کے ماں باپ کا نام اس بچی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے. جو بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کوئی جج بن گیا، کوئی گورنر بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، تو اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا نام روشن ہو جاتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چہیتی پیاری تھی کہ جس میں ان کے والد صاحب کو اس بچی کی طرف نسبت کر کے پکارا گیا. اور ان کی قسمت دیکھیے کیسی تھی کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے بڑی ہوئی، بڑی ہوتے ہوتے وہ کئی جگہ بکتی نہیں، یعنی غلام بن گئی. ایک نے اسے بیچا، اس نے انہیں بیچا، اس نے انہیں بیچا، گنڈے نفروں کے ہاتھ رکھتے ہیں، انہوں نے اور کوئی بیچا، انہوں نے اور نہیں بیچا، یہاں تک کہ طبائف کے کوٹے میں جا کے انہیں بیچ دیا گیا. جو اس شہر کی سب سے بڑی آج کی بھاشا ہے رنڈی طبائف، اس کو جا کے بیچ دیا گیا کوٹے کے اوپر. اور جیسے مثال کے طور پہ 3 نمبر کمرہ ہے وہ خالی تھا. جو بڑی جو بائی ہوتی ہے اس بائی نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام رابعہ ہے، کہ جہاں تم 3 نمبر والے کمرے میں چلی جاؤ. وہ اپنے چلی گئی. اس کے بعد میں ایک لڑکا آیا، جوان کوئی انسان، کہنے لگا کوئی نیا مال آیا ہو تو بتاؤ. تو جو بائی تھی کہنے لگی ہاں ایک لڑکی آئی ہے نئی اور اس کی قیمت میں مانگی لوں گی، تو اس سے پہلی بار کا معاملہ ہے، اتنی قیمت لوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب قیمت لے لی اور وہ آدمی اس 3 نمبر والے کمرے میں چلا گیا. تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پھٹا ہوا دوپٹہ سر پہ اوڑے ہوئے اور ایک پھٹا ہوا دوپٹہ زمین میں بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ، نماز پڑھ رہی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہی ہیں. اور جب یاد کرتی رہی اس کے بعد میں اللہ کا ورد کیا، اور جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کی طرف جب دیکھا تو وہ شخص ان کی ہیبت سے ایک دم بے ہوش ہو گیا، زمین پہ پچھاڑ کھا کے گر پڑا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا، اور ہوش میں آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا کہ اے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے. آج سے میں اپنے اس گناہ سے، یعنی جو میں زنا کرتا ہوں، اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور تو کیا زندگی دنیا میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا. میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے جانے دے. حضرت رابعہ بصریہ نے اشارہ کر دیا، وہ چلے گئے. اس کے بعد دوسرے دن آیا، دوسرا شخص پھر آیا، وہ مانگی، قیمت لی، اس کے بھی ساتھ یہی ہوا. حضرت رابعہ بصریہ نماز پڑھتی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتی، جیسے ہی اس کی طرف دیکھتی ایک ہی گھنٹے میں بے ہوش اور اٹھتا، توبہ کرتا اور چلا جاتا. اسی طریقے سے غالباً 27 لوگ آئے، 27 دنوں میں 27 لوگ آئے. تو جو بائی جو تھی، جو رنڈیوں کی سردار تھی، وہ سوچنے لگی کہ ہر کمرے میں جو اور بھی لوگ ہیں، اس میں جو بھی آتا ہے ایک بار وہ 1 ہفتے پیچھے دوبارہ آ جاتا ہے، 10 دن پیچھے دوبارہ آ جاتا ہے، 5 دن پیچھے دوبارہ آ جاتا ہے، 20 دن پیچھے دوبارہ آ جاتا ہے. لیکن رابعہ کے کمرے میں جو بھی جاتا ہے وہ دوبارہ بھٹکتا نہیں ہے. آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے ایک شخص اپنا بھیجا جاسوس بنا کے، اور اس میں بھیج دیا حضرت رابعہ بصریہ کے کمرے میں کہ جاؤ. وہ شخص بھی اسی فراق میں لگا رہا. انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس کی طرف نگاہ پھیری، وہ گر گیا بے ہوش ہو کے. اٹھا، توبہ کی، ادھر باہر سے وہ بائی دیکھ رہی تھی جنگلے میں سے جان کہ یہ کیا ماجرا ہے. جب اس نے پورا ماجرا دیکھ لیا، جنگلے کی طرف سے اندر آئی، دروازے سے داخل ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کی بندی، میں نے تجھے خریدا ہے اور میں تجھے آزاد کرتی ہوں، تم جاؤ. یہاں سے یہ جو کوٹا ہے، یہ بگڑے ہوئے لوگوں کی جگہ ہے،
یہ اچھے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، تم جنگلوں میں نکل جاؤ، تم پہاڑوں پہ چلی جاؤ، تم اللہ کی عبادت جہاں چاہو کرو، اس گندی جگہ کو چھوڑ دو۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی ٹھکانے پر بھیجا ہے، کیونکہ میں جب جنگلوں میں جاؤں گی تو میری ملاقات کے لیے ولی آئیں گے، کوئی زناکار نہیں آئے گا، میری ملاقات کے لیے اللہ والی لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، لیکن اس کوڑے پر برے لوگ آئیں گے، تو اللہ نے مجھے ان برے لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے آئے، سب کے سب نے توبہ تو الگ کی اپنے گناہوں سے، زناکاری سے، اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ سارے کے سارے لوگ ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے شہیدے بن گئے، اللہ کے پیارے محبوب بن گئے۔ میرے بھائیوں، میری دوستوں، میری آواز کو سننے والوں، میری ماں، میری بہنوں، یہ جو ہم نے مدرسہ کھولا ہے جامعہ برکات عائشہ، یہ اسی لیے کھولا ہے تاکہ ہمارے محلے کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے کازن کی، ہماری دین کی بیٹیاں شیطان کے شر میں نہ پھنس کر دین اسلام پر چلتی رہی۔ میں نے کازگنج میں ہر گھر پہ جا کے پرچار کیا مدرسے کا کہ مدرسہ کھل گیا، مدرسہ کھل گیا، مدرسہ کھل گیا، تو مدرسے ہر گھر سے یہی جواب آیا کہ ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے، کوئی بولی ملانی کے پاس پڑھ رہی ہے، کوئی بولی کہ اسکول میں پڑھ رہی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں پڑھ رہی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں پڑھ رہی ہے، کوئی بولی اور کہ قرآن پڑھ چکی، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ تو میں توبہ کر کے کہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ سبھی لوگ میری بات کا برا نہ مانیں اور میری آواز یہاں تک پہنچے۔ پہلے لوگ رنڈیوں کے کوڑے پر جاتے تھے، آج اس کو آسان کرنے کے لیے اویو کھولا گیا، اویو۔ تو میں نے کہا کہ ایک بھی گھر، جہاں تک میری بھی کوشش ہے، ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں چھوڑا جہاں پر میں نہ گیا ہوں کہ اپنے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، اور سب نے کہہ دیا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں، یہ ہو رہا۔ اور کہاسگنج کیا دوسری جگہ کیا، میں اسی کہاسگنج کی بات لے کے چلتا ہوں، کہاسگنج کے اندر کوئی بھی انسان ہو سروے کر سکتا ہے، جا کے وہ لوگ باہر بیٹھ جائے، ایک مہینے دیکھیں کتنے برقے والے اس کے اندر جا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، سارے کاسگنج کے مسلمان کہہ رہے ہیں ہماری بیٹیاں پڑھ گئی، میں کسی ایک کا نام نہیں دے رہا، پھر اویو کے اندر برقع پہن کے پہنچ جا رہا ہے۔ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے، بڑا غور کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری آواز سننے والوں اور میری ماں اور میری بہنوں، یاد رکھو شیطان یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم تو اتنا پڑھ گئے، قرآن شریف پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا ہے، عورتیں قرآن شریف کو قرآن خوانی کراتی ہیں گھروں پہ۔ آپ کبھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دو یا موبائل لگا دو اس پہ ویڈیو بنانے کے لیے، چپ چاپ رکھ دو الماری میں۔ جتنی بھی لڑکیاں محلے سے بلائی جاتی ہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے، پیج بڑھ رہی ہوں، پیج بڑھ رہی ہوں، باتیں بھی بنا رہی ہیں، گپ بھی لڑا رہی ہیں اور پیج بھی بڑھ رہی ہیں۔ جب وہ پورے آدھے گھنٹے یا 15 منٹ یا 20 منٹ یا 30 منٹ یا 40 منٹ وہاں بیٹھی، پیج پلٹتی رہی اور گپیں لڑاتی رہی، اس کے بعد میں قرآن رکھ کر اٹھایا اور جہاں صاحب وہ قرآن خوانی، سموسا ہے جو بھی بڑھ رہا ہے وہاں پہ بولیا اور یہ بڑھ، یہاں پہ کیا لگا، ہوڑ ہو کیا کس نے کتنے پارے پڑے۔ یاد رکھو میری ماں میری بہنوں، آج تمہارے پاس دنیا میں وقت ہے کہ جس نے بھی تمہیں دعوت دی کہ قرآن خوانی ہوگی، تم پر لازم ہے پورا قرآن پڑھنا۔ یہ نمبر نہیں لگے گا، نمبر نہیں چلے گا، دنیا کی کتاب نہیں ہے کہ بس پیج پڑھ کے چلے جائے۔ ارے دنیا کی کتاب، اسکول کی کتاب کے بھی اگر پیج پڑھ جائے گی لڑکی تو اس پیپر میں لکھے گی کیا؟ پیپر میں جیسے کوئی بھی لڑکی ہو اسکول میں پڑھنے والی، توجہ فرمائے رکھو اور میری آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے، سب کان کھول کے اپنے ڈھکن کھول کے سن لیں۔ جو لڑکیاں محلے کے اندر جو ڈھکوسلے بازی چلا رہی ہیں، قرآن خوانی میں آتی ہیں، پیج پلٹتی رہتی ہیں اور بیسی ان کے گھر والے ہیں، بیسی ان کو پڑھانے والی ہیں، غور سے سن لیں۔ آج میری بات بری لگ رہی ہوگی، لگتی ہے، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حشر کے دن تمہیں حساب دینا ہوگا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے تم اپنا حساب پورا کر لو۔ حشر کے دن تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، بتی نہ ہوگا، وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ روزہ رکھا جائے گا، نہ زکات دی جائے گی، نہ قرآن پڑھا جائے گا۔
جو اسے وہ یہاں ہوگا. یہاں پہ کھیتی کر رہے ہیں اور فصل کاٹی جائے گی. تو ملانیوں کی وہ اور لگ گئی ہے. ملانیاں بھی وہ چاہتی ہیں نوبل پرائز کہ ہم نے کتنے پڑھائے اللہ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا محلے والوں کی طرف سے نوبل پرائز مل جائے کہ ہاں انہوں نے کتنے پڑھائی ہیں لڑکیاں, چاہے وہ پڑھے بھوجپوریاں. میری تو میں نے ایسی دیکھی لڑکیاں یہ کرتی ہیں. ارے اس کا یہ نام کہاں سے چھوڑیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ہے قرآن شریف. اور دھیان رکھو قرآن شریف کیا یہ بات ہے اللہ کی اور نبی کی. اللہ نے نبی کو فرمایا, نبی نے اللہ سے فرمایا. یہ قرآن اللہ کی بات ہے اور حدیث نبی کی بات ہے. تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو جیسے میں بول جاؤں ایسے سمجھ میں آئے گی. اب میں بولنے لگوں سمجھ میں آئے گی بات. اسی طریقے سے قرآن شریف کو ایسے کھینچ بھیجے سے 100 کی سپیڈ سے گاڑی بھاگ ہوگی, سمجھ میں آ جائے گی. قرآن شریف اللہ کی بات ہے. تو جب تک ہم اسے ایسے نہ کریں جیسے ہم اپنے سامنے والے سے بات کرتے ہیں تب تک قرآن شریف کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. منہ سے مار دیا گیا قرآن شریف. اور وہ حافظ جی بھی جو 10 دن کی قرآن 10 دن کا قرآن سناتے ہیں 15 دن کا 20 دن کا, اور وہ بھی نوبل پرائز سے پانا چاہتے ہیں کہ انہیں پرائز ملے گا. اور لفظوں کو یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی نہیں سنائی دیتا. ایسے میرے حافظ جی مسجد گھیرے پڑے ہیں, میری مسجد میں گھیرے پڑے ہیں یعلمون تعلمون والے. اور میں سب سے کہہ رہا ہوں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو, اگر اپنے حافظ جی کا امتحان لینا ہے تو رمضانوں میں جانا حافظ جی کے جسٹ پیچھے کھڑے ہونا, موبائل لے لینا, آڈیو لگا لینا ریکارڈنگ پہ. حافظ جی کا پتہ چل جائے گا حافظ جی کتنا پانی میں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ حافظ جی کو ہوگا لینا 20 سال میں. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا, جو صحیح پڑھتا ہے وہ میری سراہوں پہ ہے. اور جو یعلمون اور تعلمون والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کو اس کے منہ پہ مار دے گا لپیٹ کے, جیسا حدیثوں میں آیا نماز کو مار دے گا اگر نماز ایسی پڑھی جائے گی. تو میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ میری ماں, میری بہنوں, میری ملانیوں اور جو بچیاں پڑھتی ہیں یاد رکھو تمہیں ہوڑ نہیں کرنی چاہیے. قرآن شریف کو اس کے طریقے سے پڑھنا چاہیے. اگر تم طریقے سے پڑھو گی تو یہاں بھی تمہارا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اور میں نے تو اپنے محلے کی لڑکیوں کو یہ بھی دیکھا ہے, جیسا اردو کی کتاب ہے, اردو کی کتاب میں لکھا ہوا ہے عین الف لام اور میم. ابھی میں کچھ نہیں بتا رہا اس کو, عین الف لام اور میم. اب اس کے آگے اور پیچھے کی بات دیکھی جائے گی کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے اور پیچھے کیا لکھا ہوا ہے. بات کس کی چل رہی ہے, ذکر کس کا چل رہا ہے. اگر کہیں پہ دنیا کا ذکر چل رہا ہو کہ چڑیے چرندے پرندے تو ایسے کا پڑھا جائے گا عالم. اور اگر کسی جانکاری کی بات ہو, کسی کے سمجھنے کی بات ہو, کسی چیز کے سیکھنے کی بات ہو تو وہاں پڑھا جائے گا عالم. تو ہم نے ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی ہے محلے میں. اگر دنیا کا ذکر ہوگا تو عالم کہتی تھی اور عالم کا ذکر ہوگا تو عالم کہتی تھی. ایک مثال بتا رہا ہوں میں, صرف کیا بدلا, لام کے اوپر زیر, وہ لام کا زبر اور لام کے نیچے زیر, اسی سے ترجمہ بدل گیا. اسی طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں. جیسے ہار ہوتا ہار, اب میں نے صرف لفظ بولا ہار تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا جب تک میں اس کے آگے یا پیچھے کی بات نہ بولوں. اگر میں کہوں کہ فلانے انسان کے قریب میں ہار تو سمجھ میں آئے گا کہ مالا ہے, اور میں کہتا ہوں فلانی جگہ جنگ ہو گئی وہ ہار, اس کا مطلب غالب ہو گیا, شکست غالب, وہ ہار ہے. تو ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو یاد رکھو قرآن شریف کو قرآن شریف کے پڑھنے کے طریقے سے پڑھو گے تبھی ثواب ملے گا. جو عملیات کی دنیا ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے انسان لو لگاتا ہے, ایک لفظ ہے بدو, اس میں بڑا ہی ہے. اگر بڑے ہی کی جگہ کوئی چھوٹا ہی لے آگا بدو, اس کی جگہ بدو ہو تو سمجھ لو جس جگہ وہ بیٹھا ہوا عمل پڑھ رہا ہوگا تو اس جگہ پہ آگ لگ جائے گی. الٹا پڑھ دیا کیونکہ بڑی ہے اور چھوٹی ہے میں انتر ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہماری عربی زبان ہے, ہماری عربی زبان میں 28 حروف ہیں, ایک الف ہے اور ایک غین ہے.
الف الگ ہے، عین الگ ہے، ایک با ہے ایک واو ہے، ایک تا ہے اور ایک وا ہے، ایک تا ہے ایک سواد ہے، ایک شین ہے ایک سین ہے، اسی طریقے سے ایک جیم ہے ایک زال ہے ایک زا ہے ایک زوا ہے، ایک دال ہے ایک دوال ہے، اسی طریقے سے قاف ہے ایک قاف ہے. جب تک کہ ایک ایک لفظ کا الگ الگ مخرج نہ ہوگا تب تک لفظ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو یاد رکھو صرف دنیا میں نمبر پانے کی مت سوچو کتنے قرآن شریف پڑھے، اس کا ثواب اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بھلے سے تم سال بھر میں ایک قرآن شریف پڑھو، صحیح پڑھو تو تمہیں ثواب ملے گا، پیج پہ پیج پڑھتے رہو اس سے کچھ نہ ملے گا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو محلے کے پڑوس کے گھر ہیں، شہر کے گھر ہیں، قرآن شریف کو پوری سال لگے کے ہو جاتی ہے الواریوں میں، اور جب رمضان کو کھایا جاتا ہے تو اس میں دھول نکلتی ہے، دھول بنتی. تو اس جو گھر پہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے اس کے پڑھنے کی میری ماں بہنوں کو فکر نہیں ہوتی، اس کے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن قرآن خوانی کرانے کی بہت بڑی فکر رہتی ہے. آئے دن قرآن خوانی کرا لو، آئے دن سورہ فتح کرا لو، آئے دن ارے سورہ فتح تو فتح ہے، یہ سب سے بڑی فتح تمہاری 5 وقت کی نماز ہے. اگر جس گھر کے اندر مسلمان مرد اور عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ سے رو کر کے گڑا کر دعا کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں اور عرض کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ویسے ہی مشکلوں کو آسان کر دے گا. گھر کا قرآن شریف پڑھنا چاہیے روز، بھلے ہی اس میں ایک رکوع پڑھا جائے. ارے 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت بھی نہیں ملنا. موبائل دیکھنے کا وقت تو ہماری ماں بہنوں کو بہت مل جاتا ہے. اب تو بڑی سب کچھ چلانا سیکھ گئی ہیں، یوٹیوب لو، فیس بک لو، واٹس ایپ لو، انسٹا لو. اور ہماری ماں بہنیں جو مسلمان کہلانے والی لڑکیاں ہیں وہ مجرا کر رہی ہیں. پہلا لوگ روڈ پہ مجرا کرا کرتی، اب وہ انسٹاگرام پہ مجرا کر رہی ہیں. 99% اللہ ماشاء اللہ. میری تو ایسی آنکھیں ہیں جنگلی جانوروں سے زیادہ بدتر کہ برقعے کو بدنام کرتی ہیں، برقع پہن کے ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں اس میں. ارے اگر تمہیں گھوڑے کی طرح، کتے بلی کی طرح، گھنے گھوڑوں کی طرح ناچنے کا شوق ہے تو برقع اتار دو. برقعے کو تو بدنام نہ کرو، برقع کو تم بدنام کرو گی تو یاد رکھو تمہارے اس برقعے کی وجہ سے اسلام بدنام ہوگا. تو تم جہنم میں جانا چاہ رہی ہو تو تم خود جاؤ نا. اسلام کو کیوں لے کے ساتھ چل رہی ہو؟ حالانکہ تمہارے لے جانے سے اسلام کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ تمہارے اس وجہ سے اسلام بدنام ہوگا. اسلام میں اللہ نے وہ لچکی ایسی رکھی ہے، دیکھ لو نا میرا کہ دشمنان اسلام کو جتنا بھی دبانا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے دنیا میں. لیکن پھر بھی اگر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا شراب پینے والا، وہ صرف اکیلا ہے، تنہا ہے، اس پہ گناہ اسی کا پڑے گا. اور ایک ہوتا شراب بیچنے والا، تو اس بیچنے والے سے جتنے لوگ لے جاتے ہیں سب کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا، اور پینے والے کا اکیلے کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا. تو ہمارے کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں بھیجا ہے اور ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہیں اور ہم مسلمانوں کی ماں ہیں. حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی جانتے ہیں اور ان کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں عورتیں، ہماری ماں بہنیں. تو صحیح معنی میں ان کی کنیز بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحیح معنی میں کوشش تبھی کامیاب ہوگی. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ دکھانے کا معاملہ نہیں ہے، چلانے کا ہے. اللہ نے راستے واضح فرما دیے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مسلمان دین بھی ہے، تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا. اب تمہارے اوپر ہے کہ اس راستے پر تم چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو. اور ایک چیز دیکھ لینا، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60. تم دنیا میں کہیں گھوم لو، کیسے اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہو، نمازیں مت پڑھو، روزے مت رکھو، اچھے کام مت کرو، پردہ مت کرو، لیکن جو سکون تمہیں اللہ کی یاد میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا. قرآن پاک میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خبردار، بے شک لوگوں کے دلوں کو چین اور سکون اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، جیسے میراث شریف ہوتا ہے اور مسجد کے اندر جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو لوگ اونگ دے بار بار جھٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، 11,000 کا بورڈ لگا ہوتا ہے، اونگ لیں گے پھر سیدھے ہو جائیں گے، اونگ لیں گے پھر سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس کے دو ریزن ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی یا جس عورت کو تقریر سننے کا اگر شوق ہے تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ یہ پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں میں، اگر اس کی توجہ تقریر سننے کی طرف ہوگی تو اسے نیند نہیں آئے گی، اس کی باتیں اس کے کان ہوں گے اور بولنے والے کا منہ ہوگا، اس کی آواز ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں پہ اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہاں پر پھولوں کا بچھونا لگا ہوتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے۔ اور جہاں پہ ٹی وی چل رہی ہو، ڈی جے بج رہا ہو، گانا بازے بج رہا ہو، رنگرلیاں بنائی جا رہی ہو اور رنگ رنگ بجائے جا رہے ہو تو وہاں پر نیند نہیں آتی اکثر کر کے لوگوں کو، کیونکہ وہ شیطان کا گھر ہے، شیطان وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ کانٹوں کا بستر ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور دھیان رکھنا، کہیں پہ بھی ڈی جے بج رہے ہو، کچھ بھی ہو رہے ہو، وہاں پہ لڑکی بھی ناچ رہی ہیں، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس میں مل کیا گیا تمہیں؟ بجائے تمہارے شریر کے پھونکنے کے، تم نے وہاں پہ ناچا، لڑکی ناچے تھے، لڑکا ناچے، گھوڑے کی طرح ناچ رہے ہیں۔ ارے تم نے تو جانوروں کو بھی فیل کر دیا، جانور بھی تو چلتا ہے کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اور تم 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک گوریا میں گوریا، ڈبل گوریا، ٹرپل گوریا کرے پڑے ہو، خود تو جگ رہے ہو اور دوسروں کو جگائے پڑے ہو۔ مانیں گے جب پڑے گی تم پر خدا کی مار، اللہ کی طرف لوٹو گے تم انجان کا۔ جب اللہ کی مار پڑتی ہے نا تب لوٹتا ہے۔ 1400 سال ہوئے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عربی بھاشا ہے نا، عربی بھاشا، عربی زبان، عربی زبان کے اندر برات کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں جیسے عربی زبان کے اندر برات کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اور یہ آج کل جو ہمارے ہندوستان میں شادیاں ہو رہی ہیں، بندروں کسی بھیڑ بکریوں کسی برات لے جائیں، اور لڑکے والا کیا کہتے ہیں، ہمیں پوچھنا نہیں ہے بھیا، بس ایک کام کرنا، ہمارے ساتھ کے ننگے ہوئے آ گئے 200-300، ان کو چڑھا بریانی قورمہ گوشت وغیرہ کھلا دینا، زندگی میں انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب بتا کسی کے دروازے پہ کوئی مہمان جا رہا باراتی بن گئے تو کیا لڑکی والا کھلائے گا؟ نہیں، اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرے گا، پھر بھی لڑکے والا کہتا ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمارے ننگے بھوکے آ رہے ہیں، ان ننگے بھوکوں کی خاطر بن جانا۔ حالانکہ جو میں بتا رہا ہوں کہ عربی زبان کے اندر برات نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اور نبی نے منع فرمایا، بزرگان دین نے منع فرمایا، اللہ نے، رسول نے نکاح کو اتنا آسان کیا تھا، اور حدیث میں آیا ہے نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور آج اس معاشرے نے، جو مسلمان کہلانے والے جھوٹے ٹھگی لوگوں کا معاشرہ ہے، انہوں نے شادیوں کو خرافاتیں بڑے بڑے کر کر کے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ یاد رکھو کل تم سے بھی پوچھا جائے گا، جیسا بھی ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں مانتا، مانتے ہیں جب ان پر اب کی لاٹھی پڑتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا برات ہے ہی نہیں مانے، لیکن جب لاک ڈاؤن آیا ان پر ڈنڈا پڑا تو اکیلا بھی اڑا جاتا، پورے سائیکل میں بیٹھ گئے، پلہ سے 2 بیٹھ گئے۔ اب کیوں تم نے مانا؟ پہلے تو تمہارے باپ آدھے بڑے بڑے لکڑ آتے کہ میرا 500 آدمی کا خاندان ہے، میرا 250 آدمی کا خاندان ہے، میرا 300 آدمی کا خاندان ہے، کوئی کیا کیا کرے گا؟ ہمیں تم نے یہ دیکھ لیا لوگوں کو لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھو میں لڑکی والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور لڑکے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنے لڑکے کی شادی ایسی کر لیں یا ہم اپنی لڑکی کی شادی ایسی کر لیں، لوگ کیا کہیں گے، ان ظالموں سے تم 10-20 ہزار روپے مانگ کے دیکھ لینا، ایک نہیں دے گا تمہیں۔ بس یہ نکتہ چینی ضرور کرے گا، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ہزارہ احسان ہے کہ اس نے پوری دنیا میں ہمیں انسان بنایا۔ پوری دنیا میں کتنی مخلوق ہے، اگر وہ ہمیں چاہتا گھوڑا، بندر، کاغذ، چینٹی، مچھر کو بنا دیتا کیا ہم روک سکتے تھے اپنے آپ کو؟
نہیں روک سکتے تھے. اللہ پہ ہم اعتراض کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, اور دوسرا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. دنیا میں کتنے دھرم ہیں, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی جین ہے, کوئی بدھ ہے, کوئی پادری ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے تو انسان بنایا, دوسرے نمبر پہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اور تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا احسان و شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت سنی مسلمان بنایا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری ماں, میری بہنوں, میں نے ابھی آپ کو جو درود شریف کی فضیلت سنائی, بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو نبی کی کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسا کیسے ہو جاگا, ایسا کیسے ہو جاگا, ایسا کیسے ہو جاگا. وہ تو یہ کہہ لو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی ہیں. اگر قرآن میں آیتیں نازل ہوتی تو اس دنیا میں اس امت مسلمہ کے اندر میرے بھیڑیے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن نبی کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ نبی نے ایسا کر دیا, ایسا کیسے ہو جاگا. سورہ قمر ہے قرآن شریف میں, سورہ قمر میں صاف فرمایا گیا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا. قمر عربی بھاشا میں ہے, چاند کو کہتے ہیں قمر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا 1400 سال پہلے, اور اب سے 100 200 150 سال پہلے ویگیانک گیا تھا چاند پر. 3 ویگیانک گئے تھے, سب سے پہلے ناسا کے اور امریکہ میں. تینوں غیر مسلم تھے. جب وہ چاند پر پہنچے تو انہوں نے ایک درار دیکھی, اور وہ درار پر چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, درار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, کلو میٹروں کے حساب سے چلتے گئے, درار ختم نہ ہوئی. تب وہ انہوں نے قرآن کھولا اور دیکھا, ارے یہ قرآن کے اندر جو سورہ قمر میں بتایا گیا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوئے دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے, یہ اسی کی نشانی ہے. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, جو میں بتا رہا ہوں مسلمان کہلانے والوں کے اندر جو 73 فرقے ہو جائیں گے, انہیں میں سے کچھ بھیڑیے ایسے ہیں جو نبی کی باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتے. اگر سورہ قمر نہیں ہوتی, اسی طریقے سے حدیثیں نہ ہوتی, حضرت علی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا تھا, پوری دنیا کا نظام الٹا پلٹا ہو گیا تھا. دیکھو یاد رکھو, ہم سب سے ادنا درجہ کے انسان ہیں مسلمان. ہم سے بڑے ہو رہے ہیں, ان سے بڑے ہو رہے ہیں, ان سے بڑے ہو رہے ہیں, ان سے بڑے ہو رہے ہیں. جیسے ہم ناگرک ہو گئے, ہم انسان عام آدمی. ہم سے بڑے اللہ کے بڑے جیسے حضرت امیمیہ ہو گئے, والے اور بھی بزرگان دین ہیں, جیسے مفتی سلمان رضوی صاحب اور بھی ہیں, ان سے بڑے اور ہوئے جیسے خواجہ صاحب, ان سے بڑے اور ہوئے غوث اعظم, ان سے بڑے صحابہ کرام, ان سے بڑے اور ہوئے ولی اللہ, نبی اللہ, ان سے بڑے اور ہوئے رسولوں میں سے, ان سے بڑے ہمارے پیارے آقا ہوئے. سورج کی جو رفتار ہے وہ سورج کی رفتار کسی کے حساب سے نہیں چلتی ہے. سورج جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا ہی رہتا ہے, جیسا چل رہا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا. لیکن جس وقت حضرت علی کی عصر کی نماز ادا ہوئی تھی, اس وقت نبی نے سورج کو پلٹا دیا تھا, اور جب سورج پلٹ گیا تو پوری دنیا کا نظام الٹا پلٹا ہوا ہی نہیں ہوا. جیسے پوری دنیا میں سورج ڈوب گیا سعودی عرب کے اندر, تو کہیں پہ دن نکل آیا, وہاں پہ رات ہو گئی, کہیں پہ عصر کا ٹائم ہے, کہیں ظہر کا ٹائم ہے, کہیں فجر کا ٹائم ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں رات کے 3 بجے ہیں, کہیں 12 بجے ہیں. اور جب سورج لوٹ گیا تو الٹا ہونے لگا, سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا. اب ہم نے سورج سے پوچھا اپنے تصور میں, تو حاطب غیبی سے آواز آئی, ہم نے سورج سے پوچھا, اے سورج اب تو یہ بتا کہ اب تو کب ڈوبے گا. تو نے نہ کسی عام آدمی کو دیکھا, نہ کسی مولانا کو دیکھا, نہ کسی مفتی کو دیکھا, نہ کسی ولی کو دیکھا, نہ کسی نبی کو دیکھا. تو لگاتار چلتا ہے, چلتا رہتا ہے, تیری جو رفتار ہے وہ لگاتار چل رہی ہے, تو جیسے نکلتا ہے ویسے ڈوب جاتا ہے. اب یہ بتا کہ تو اب کب ڈوبے گا. تو سورج کی طرف سے آواز آئی, اے سوال کرنے والے سن لے, سورج میں سورج ہوں, میں نہ کسی سڑک کے لیے آیا ہوں, نہ کسی گلی کے لیے آیا ہوں, میں تو مولا علی کے لیے آیا ہوں. مولا علی جب نماز پڑھ لیں گے میں تب ڈوبوں گا. اگر مولا علی 2 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے میں 2 منٹ میں ڈوب جاؤں گا. مولا علی اگر 2 گھنٹے میں نماز پڑھیں گے میں 2 گھنٹے تک نہیں ڈوبوں گا. مولا علی اگر 2 دن تک نماز نہیں پڑھیں گے میں 2 دن تک نہیں ڈوبوں گا. مولا علی اگر زندگی بھر نماز نہیں پڑھیں گے تو میں زندگی بھر نہیں ڈوبوں گا. یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور مولا علی کی شان جن کی خاطر سورج پلٹ کے آیا, انہی مولا علی کے چہیتے پیارے چہیتے پیارے شاہ مدار زندہ ولی اللہ مدار صاحب بابا مکرم شریف میں ہیں. یہ
حضرت علی کے اولادوں میں سے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. جگہ جگہ مولانا صاحب بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام کے چلے کا بنے ہوئے ہیں. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھی مولانا صاحب بابا کا چلہ ہے. اجمیر سے بغداد شریف میں بھی مولانا صاحب بابا کا چلہ ہے. پوری دنیا میں ہمارے مولانا صاحب بابا کا چلہ ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، یاد رکھو یہ مذہب اسلام جو لوگ اس وقت ہندوستان کے اندر دشمنان اسلام یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو ایسا مسل دو جیسے ہاتھ سے مسل دیتے ہیں. ارے ان کے باپ نے مسل پائے تو یہ نہ مسل پائیں گے. اسلام کوئی ان کی وجہ سے بولی ہے. اسلام تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قیامت تک چلانے کا وعدہ فرما دیا ہے کہ اے نبی اس قرآن کو ہم نے نافذ کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جب تک دنیا رہے گی تا قیامت تک قرآن بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، مسلمان بھی رہے گا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. قرآن شریف پڑھنا سیکھیں، اس پہ عمل کرنا سیکھیں، اردو سیکھیں، اس پہ عمل کرنا سیکھیں. دین کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن علم کا لاسٹ کا چھوڑ نہیں ملتا. کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا علامہ محدث کو لاؤ، ہر آدمی آج بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں، میں طالب علم ہوں، کیونکہ علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. قرآن حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ علم اسی کو ماں کی گود سے قبر کی گود میں جانے تک. دوسرے حدیث میں فرمایا گیا علم دین سیکھو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر آپ علم دین سیکھی ہوگی، اردو پڑھی ہوگی، تو آپ کو حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا ہے، ان تمام باتوں کا علم حاصل ہو جائے گا. اور اگر صرف تم نے قرآن شریف پڑھ لیا اور قرآن شریف میں تمہیں ڈنڈی مارتی نہیں، پیٹ پہ پیٹ پڑھتی نہیں، تو قیامت کے دن ایسا قرآن شریف تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو علم دین سیکھنے کے لیے ہمارا یہ دروازہ کھلا ہوا مدرسے کا. آئیے علم دین سیکھیے. علم دین یہ ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے، نہ ہمارے باپ کی بات ہوتی ہے. یہ تو رسول اللہ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیثوں کا علم ہے، بزرگان دین کا علم ہے. جو آئے گا اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو نہیں آئے گا وہ جانے اور اس کا کھلا جانے. کچھ اچھا ایک چیز اور ہے، جیسے مثال کے طور پر میں مثال بتا رہا ہوں کہ ایک آبادی میں ایک آبادی ہے، اس کو 100 گھر اور وہاں میں 10 دکانیں کھلی ہوں. اب بتا کس کی دکان پر دکانداری ہوگی؟ دکانیں بھی نہیں چل رہی ہیں. ایک دکان نہ چل رہی ہے، ایک دکان نہ چل رہی ہے. دکان کون سی دکان؟ جی والی دکان، مدرسے والی دکان. مان لو ایک محلے میں اگر 20 دکانیں بن جائیں تو سب کی مکھیاں مارتے رہیں گے. یہی حال مدرسہ کا. لیکن ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی کس اسٹیج میں پہنچے. زندگی ہو گئی پڑھتے ہوئے، آج بھی ہچے کرے گا 2 3 3 5 سال سے 6 سال. ارے قرآن شریف کو صرف الحمد ہی پڑھ لو، پوری زندگی کا ڈھنگ ہے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور پورا قرآن پڑھ لیا تم نے اور زندگی پر ہچے لگا کے نہیں، ہچے مطلب جھٹکے، تو ایسی تمہاری زندگی میں بھی جھٹکے رکھتے رہتے ہیں. آخرت میں جاؤ گے وہاں بھی جھٹکے رہیں گے، قبر میں جاؤ گے وہاں بھی جھٹکے رہیں گے. جو آدمی تم نے کبھی گئے ہوگا جو سنبھل کے بول نہیں پاتا اور اگر اس کے سامنے کوئی آفیسر آتا ہے تو وہ کیسے اس کی چٹھی پٹی غائب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب قرآن تم نے پڑھا نہیں، دین تم نے سیکھا نہیں، قبر کے اندر جو فرشتے آئیں گے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تو جب تم نے دنیا میں جانا ہی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو تم جواب کیا دو گی؟ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو جب تم نے دنیا میں جانا ہی نہیں ہوگا کہ دین کیا ہے تو قبر میں جواب کیا دو گی؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا ماں کھاتا تکروفی ہے کہ حاضر رسول ان شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب دیکھو ایک چیز انہوں نے بتاتا ضرور، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ایسا ہے اس نے ہمیں انسان بنایا، دوسرے نمبر پر مسلمان بنایا، تیسرے نمبر پہ اہل سنت والجماعت سنی مسلمان بنایا.
تیسرا والا سوال جو ہے اس کے اندر ہمارا جو مسلک ہے ہمارا وہ آ جاتا ہے. جیسے دیوبندی وہابی اہل حدیث فلانا ڈھما کے یہ میرے حدیث ہے. کوئی کہتا ہے نبی کو کیوں کے پیچھے گئے میں نہیں ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو تیسرے والے سوال کا میں سب کچھ آ گیا. تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. رجل کہتے ہیں انگلش میں مین. تو ذرا میری بات پر غور کریں اور میری آواز جہاں تک جائے, میری ویڈیو کے لگے جو کچھ سنیں غور کرو. رجل کہتے ہیں مین کو, مین مانے آدمی. اب جیسے میں ہوں, میں آدمی ہوں, میں کھڑا ہوا ہوں, میرا جسم یہ ہے, میری آتما اس کے اندر ہے, روح اس کے اندر ہے, اور میری روح کو نکال کے الگ کھڑا کر دیا جائے. میری آتما ادھر کھڑی ہو, میری روح ادھر کھڑی ہو, اور میرا جسم ادھر ہو. اب بتا, جسم کو کوئی مین کہہ دے گا؟ جسم کو کوئی رجل کہہ دے گا؟ رجل جسم کو کوئی آدمی کہہ دے گا؟ ارے میں آپ سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں. جیسے ایک آدمی ہو اور اس کی روح الگ ہو جائے تو اس کی مٹی جو ہو جاتی ہے, شریر رہ جاتا ہے, اس کا جسم رہ جاتا ہے, اسے کوئی مین کہہ دے گا؟ کیا کہے گا؟ مردہ ہے. اور اس کی آتما سے کوئی مین کہہ دے گا؟ اسے بھی نہیں کہے گا. تو پتہ کیا چلا, مین مانے آدمی. مین کب ہوگا؟ جب جسم اور روح دونوں ساتھ ہوں. رجل کب ہوگا؟ جب جسم اور روح دونوں ساتھ ہوں. اسی طریقے سے آدمی کب ہوگا؟ جب جسم اور روح دونوں ساتھ ہوں. تو قبر کے اندر اس بات سے, قبر کا جو تیسرا سوال ہے اس سے پتہ کیا چلا کہ قبر کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو صرف جسم آتا ہے, نہ صرف روح آتی ہے, بلکہ جسم اور روح دونوں تشریف لے کر آتے ہیں. یعنی جیسا آپ حضرت ظاہر میں تب تھے آج سے 1500 سال پہلے, ایسے آج بھی ہماری قبروں میں تشریف لے کر آتے ہیں. اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں قبر کے اندر نبی کی فوٹو دکھا دی جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ایسا ہے نا مدینہ شریف کی, اور ہماری مٹی کو پاس کر دیا جاتا ہے زمین کو, اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب اس سے یہ پوچھو اس ابلیس کی اولاد سے کہ یہ بتا اب کون سی کھڑکی بولے گا جو میں نے بات بتائی ہے. ایک بات اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ بات تو تب کی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں تشریف فرمائے. یہ طریقے جو ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں, صحیح ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ نبی جب قبر میں گئے نہیں تھے. ذرا غور کریں میری باتوں پر کہ ایک وقت وہ تھا جب نبی اپنی قبر شریف میں گئے نہیں تھے. کب؟ جب جنگ بدر ہوئی تھی. تو جنگ بدر میں غالباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اور صحابہ کرام کو دیکھا, شہیدوں کو نہلا دیا تھا, اس میں دفنا دیا گیا مٹی کے اندر, قبر کے اندر. اور جیسے دفنایا جاتا ہے کسی مسلمان مردے کو, یہاں تک کہ کافر کو بھی, جیسے بھی دفنایا جاتا ہے تو بھلے سے اسے جلا دیا گیا ہو تو فوراً ان کے نبی آ جاتے ہیں قبر کے اندر سوال کرتے ہیں کہ بڑا من رکھو کا تیرا رکھا ہوں. پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے, تیسرا پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب یہ بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے مدینہ شریف کی گلی میں, خود نبی نے صحابہ کو قبر میں اتارا, خود انہیں مٹی چڑھائی, قبر بنائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے. فرشتہ قبر کے اندر آ گیا, کہنے لگا من ربو کا. صحابہ بولے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھا ماں دینوں کا, دین اسلام, کہ میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال پوچھا ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو اس نے کہا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین کے اوپر اپنی قبر میں نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک بظاہر پردہ نہیں فرمایا تھا. نبی چلتے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف, اپنے مسجد نبوی شریف کی طرف. تو جو آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قبر کی کھڑکی کھل جاتی ہے, تو اب کون سی کھڑکی کھلی ہوگی اس کے اندر. نبی تو صحابہ کے سامنے موجود ہے نا, ایک طرف ابو بکر صدیق ہے, ایک طرف عمر فاروق اعظم ہے, حضرت عثمان غنی ہے, مولا علی ہے, اور بھی لوگ ہیں. جو 70 شہید ہوئے وہ الگ رہے, تو ان سے سوال ہو رہے ہیں اپنی اپنی قبروں کے اندر, اور وہ سب جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پاور دی ہے, اور ہر وقت اتنی بڑی پاور دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ہر بندے مومن کی قبر میں ایک وقت میں جا سکتے ہیں. جیسے ایک بات بتاؤ, ہماری جو روح قبض کرنے والے ہیں, اگر کسی کو نام معلوم ہو, پہلے عوام سے پوچھوں گا میں کہ یہ بتاؤ روح قبض کرنے والے فرشتوں کا نام کیا ہے. فرشتے کا نام کسی کو اگر پتا ہو جو روح قبض کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کو ملک الموت بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک فرشتہ روح قبض کر رہا ہے، ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ کوئی انداز ہے پوری دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ تو ایک فرشتے کے اندر اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھ دی ہے کہ ایک وقت میں اتنے لوگوں کو روح قبض کر لیتے ہیں اور ہر جگہ چلے جاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے چلے جاتے ہیں. اب جب وہ انسان مر گیا، قبر کے اندر وہ پہنچ گئے تو ہر قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں اور ایک وقت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو دفنا دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے جو بتائی نہ بھی دفنایا گیا ہو، جلا دیا گیا، جیسے چتا جلائی جاتی ہے ارتھی، اس کے بھی اس ارتھی کی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں منکر نکیر. یہاں تک کہ نہ تو اس کو گاڑا گیا، نہ اسے جلایا گیا، اسے شیر کھا گیا، کتا کھا گیا، بلی کھا گئی، چیل کھا گئی، کوا کھا گیا، وہ سب کے پیٹوں میں الگ الگ پہنچا ہوا ہے. ہماری نظروں میں یہ ہے کہ آدھا اس کے پیٹ میں، آدھا اس کے پیٹ میں، آدھا اس کا پیٹ میں. اللہ کے لیے وہ سب ایک جگہ موجود ہے اور سب کے پیٹوں میں سوال ہو رہا ہے اس کا. جیسے کوئی آدمی ڈوب کے مر گیا، مچھلی کھا گیا، کسی کو تھوڑا ٹکڑا کسی نے کھایا، تھوڑا کسی نے کھایا، تھوڑا کسی نے کھایا، سب کے ساری مچھلیوں کے پیٹوں میں موجود ہے الگ الگ، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علم میں اور فرشتے کی نظروں میں ایک جگہ موجود ہے. تو روح قبض کرنے والے بھی ایک، سوال جواب کرنے والے بھی ایک، اور ہمارے کندھوں میں، میری کندھوں میں جو بیٹھے ہیں یہ کرامت کاتبین ہیں. اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے کندھوں میں کون بیٹھے ہیں؟ بتاؤ تمہارے میں بھابھی کوئی اور بیٹھا؟ کرامت کاتبین ہیں، سب کے کندھوں میں کرامت کاتبین بیٹھے ہیں. تو دو فرشتوں کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے کندھوں میں بیٹھے ہیں. تو جب پوری فضیلت ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سارے کے سارے فرشتے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. جب غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا میں اللہ کے بعد سب سے افضل والا ہے، سب سے بڑی طاقت والے ہیں، سب سے بڑی قدرت والے ہیں، سب سے بڑی شان والے ہیں. وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بظاہر اپنے آپ کو عام لوگوں جیسا دکھایا تھا. اگر عام لوگوں جیسا نہ دکھاتے تو لوگ ان کی بات مانتے کب؟ جیسے مثال کے طور پہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جس عالم میں چاہتے رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. جیسے انسانوں کا عالم ہے، ایک جناتوں کا عالم ہے، ایک فرشتوں کا عالم ہے، ایک چیٹی، چیٹا، مکڑی، مچھر، کیڑے مکوڑے، مچھلی، سانپ، یہ سب عالم ہے الگ الگ. اور میرے عالم میری دنیا میں ایسی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں چاہتے رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انسانوں میں بن گیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی جنات کے اندر بھیج دیتا تو مخلوق ڈر جاتی، پبلک ڈر جاتی. اگر مثال کے طور پہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے لیے کوئی 10 فٹ کا آدمی کھڑا ہو جائے، سب اڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اگر میرا ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے، یہاں سے تلوار تک پہنچا، کیا حال ہوگا؟ ایک منٹ میں آپ کو کہے گا جنات ہے، کوئی انسان نہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی نبی جناتوں میں سے بنا دیتا یا فرشتوں میں سے بنا دیتا تو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا. تو انسان کیا کہتے؟ ارے یہ تو جنات ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، انسان ہوتے تو گناہ یہ نہیں کرتے کہ یہ تو فرشتے ہیں اس لیے بچتے ہیں، اگر یہ انسان ہوتے تو گناہ کرتے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسان کو پسند فرمایا اور آپ انسان کی طرح دنیا میں رہے، لیکن وہ افضل البشر ہیں، سارے انسانوں سے الگ ہیں. کچھ لوگ قرآن کی آیت کو دیکھ کے لگتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس آیت کو وہ اپنے بنائے رکھنے کے لیے بڑھتے ہیں. ارے کہ نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں. ارے ظالموں تمہارا باپ تم جیسا نہ ہوگا، تمہارا بیٹا تم جیسا نہ ہوگا، تمہارا پڑوسی تم جیسا نہ ہوگا. تم نبی کے بات کر رہے ہو. ارے ایک بات سمجھو کہ ایک آدمی رکشہ چلانے والا ہو اور ایک آدمی بابوجی بنے ہوا ہو، کوئی نوکری پیشہ ہو، کوئی ادھیکاری ہو اور رکشہ چلانے والا ادھیکاری سے کہتے تو بھیا جی تم میرے جیسے ہو، تو ادھیکاری سڑا ہو جائے گا. کہہ رہا کہا تو رکشہ چلانے والا، جھاڑو لگانے والا، اور میں ادھیکاری بنے ہوا بیٹھا ہوں، تم میرے جیسا کہنے کو جا رہا. اور آج جو ظالم نبی کو اپنے جیسا بتاتے ہیں
تو یہ گستاخی نہیں ہے، وہ صرف انسان ہونے میں انسان ہے تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں انسان ہے، باقی انسانوں سے پرے ہیں، بالا تر ہیں، وہ ان کی پہنچ ایسی ہے، ان کی رسائی ایسی ہے، ان کی ذات ایسی ہے کہ جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سمجھ پائے تو کوئی دوسرا کیا سمجھ سکتا ہے؟ جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہے، تو یہ آج کے لوگ کتابیں پڑھ کے کیا سمجھ لیں گے نبی کو؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، یاد رکھو کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اہل سنت والجماعت بنایا۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سیدھے راستے پر چلیں۔ اور آپ کبھی ایک چیز دیکھ لینا، جو راستہ حرام ہوتا ہے تو حرام کی مثال بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور حلال کے فائدے بھی بتاؤں گا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ بھینس کا گوشت حلال ہے، بکری کا گوشت حلال ہے، مرغا حلال ہے، روز کتنی کاٹی جاتی ہیں اور روز موجود ہو جاتی ہیں، روز کٹ رہی ہیں، روز مل رہی ہیں، روز کٹ رہی ہیں، روز مل رہی ہیں۔ اب کتا حرام ہے، کتیا کتا، اور دوسرے نمبر پہ جس کو خنزیر کہتے ہیں، اگر اس کا نام ہندی میں لیتے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، سور کہتے ہیں اسے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے نہیں کہتے ہیں، جنہوں 40 دن جوان بندی ہوئی، ارے جوان بندی سور کہنے سے نہ ہوگی، 40 دن بندی جوان ہوگی جیون چھوٹی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی پہ تہمت لگانے سے، کسی پہ الزام لگانے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے۔ یہ تو بھاشا ہے، ہم دنیا میں آئے ہندی بھی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، تو کتیا کتا حرام، خنزیر حرام۔ اگر میں آج کسی سے کہہ دوں پاکستان میں 1000 کتے چاہیے تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں، ڈھونڈ کے کوئی لے آئے 1000 کتے کتوں کو اور ان کو ایک جگہ لا کے بند کر دو اور اس سے کہہ دو دوسرے دن کل اور لے کے آئے تو ملے گی نہیں، ڈنڈا لے کے اٹھا پھرے گا، پورے شہر میں نہیں ملے گا۔ اور جو جن جانوروں کو میں نے بتایا وہ کیسے رہتے ہیں، 1 سے یا 2 سے، جیسے بھینس 1 سے رہتی ہے، بکری 2 سے رہتی ہے، اور یہ کیسے رہتے ہیں 14 15 16 18 20۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حلال ہے روز کٹ رہی ہے، روز مل رہی ہے، اور حرام ہے جتنا ہے موجود ہے، ایک دن مل جائیں گی۔ یہ بھی میرا بہت بڑی بات کہتی ہے کہ 1000 مجھے تو لگ رہا ہے خیال اللہ کا کام، یہ 1000 بہت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم کام کرتے ہیں، ایک تو حلال طریقے سے کام کیا جاتا ہے، سچ بول کے، جیسے مثال کے طور پہ کام حرام کب ہوتا ہے، جیسے یہ پینسل ہے کہ یہ 500 روپے کی بک رہی ہے، عام طور پہ بک رہی ہے، اب اگر اسے میں یہ کہتا ہوں میں نے اسے 4 روپے 90 پیسے کی خریدی ہے تو یہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ میں نے خریدی ہے 4.5 روپے کی۔ اگر میں کہتا ہوں 4 روپے 90 پیسے خریدی ہے، صرف 10 روپے کی مارجن سے بیچ رہا ہوں میں، تو یہ بات حرام ہے۔ بھلے ہی سے یہ مجھے 4.5 کی ملی ہو، 4 کی ملی ہو، 3 کی ملی ہو، فری میں مل گئی ہو، اٹھا کے لے آیا ہوں، بنا کے لے آیا ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے کی پڑی ہے، ہم 5 کی بیچیں، 10 کی بیچیں، 20 کی بیچیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ حرام جب ہوتا ہے جب جھوٹ بولیں گے اتنے کی پڑی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچ رہا۔ بہت سے لوگوں کو اپنے پڑوس میں دیکھا، بولنے میں گھر میں دیکھا، زندگی ہو گئی ہوتے ہوئے کام ہی نہ چل رہا، کام ہی نہ چل رہا، کام ہی نہ چل رہا، پھر کہے کہ یہ کام کر رہے ہو، جب کام ہی نہ چل رہا ہر بار کام کر لیتے ہو، تو یہ حرام ہوتا ہے۔ کبھی بھی بات ہو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کیا کرو، چرچا کیا کرو۔ اللہ دے رہا تمہیں دولت، روزی روٹی، اچھا عیش آرام، مکان مہیا، گھر مکان، کپڑے لتے، کھانے پینے کو، تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ جھوٹ بولنے سے اتنا خوش نہ ہوگا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اسے کوئی ہے جو برکت میں بدل دے گا، اور جھوٹ بھی روزی روٹی کو کھا جاتا ہے۔ اب جیسے لڑکیوں کی زندگی یا لڑکوں کی زندگی، جو میں نے بتایا کہ حرام حلال کی مثال، وہ کتے کتے کا لے اس کا بھینس اور بکری کا لے دیا، یہ حلال ہے۔ تو اسی طریقے سے چاہے لڑکیوں کی زندگی ہو چاہے لڑکوں کی زندگی ہو، تو جو اللہ نے اور رسول نے حلال طریقہ بتایا اس طریقے پہ جو چلے گا تو اس کو رحمتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، اور جو حرام طریقے پہ چلے گی اور چلے گا اس کی لعنتیں ملیں گی، اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوں گے، اس کے چہرے پہ بھڑکان پڑ رہی ہوگی۔
کریم لگانے سے رونق نہیں آتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، برکت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم نے دیکھا شادی بیاہ میں جاتی ہے، پت کے جاتی ہیں، لگ جاؤ گے سفید والا پینٹ کر رہے ہیں، چھوٹی سی ٹپی لگائی ہوگی اور لگا لیا ہوگا برس سے۔ ارے اتنا تمہیں اتنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ اگر تم 5 ٹائم کی نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے چہرے پہ نور لگا دے، خود رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اچھا ایک بات اور بتا کہ جو لڑکی، جو مسلمان لڑکی 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی وہ کتے کی کام، شادی اکثر دوپہر کے بعد ہوتی ہے، 12-1 بجے جاتی ہے سب کھانے کے لیے سج بن کے، تو جو نماز پڑھے گی ظہر کی 12:30 میں شروع ہو جاتا ہے اپنے چھیتر میں ٹائم، 12:30 میں پڑھ لے، فون پہ پڑھ لے، 1 پہ پڑھ لے، 1:15, 2, 3, 5 اور سب سے کم 3:45 تک رہتا ہے۔ تو جو ظہر کی نماز پڑھے گی وہ کتے کی کام۔ اچھا چلو پتلی نماز کے بعد پھر اسے اثر پھر پڑھنی ہے، اب بدا نہ ہوئی ہے کہ اب وہ دوبارہ پھر پڑھے گی، پولیس کرے گی شریر پر، تو وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کی نماز کی برکت سے، اس کی ایمان کی وجہ سے، ایمان بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اندر ایمان سچا ہوگا، اندر ایمان پکا ہوگا تو اسی کا نور چہرے پہ لگتا ہے۔ بہت سے ایسے جانوروں کو میں نے دیکھا، عورتیں اور آدمی دونوں جانور، روٹی دیں گے اور توڑ دی اور اس میں رکھ دی پلیٹ میں، اور جب لاسٹ میں اٹھیں گے ہاتھ کھڑے ہوں گے اور اسی نمانے سے پہنچیں گے اور پہنچ کے وہی رکھ جائیں گے۔ ان جانوروں کو یہ تو گھوشنا ہے کہ اللہ کا رزق ہے۔ ارے یاد کرو 2020 کا زمانہ، 2020 لاک ڈاؤن، ان سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، جو 1500 2000 5000 کلومیٹر دور پیدل چل کے رہے ہیں، لوگوں نے کوڑے میں سے اٹھایا ہے، لوگوں نے جھوٹن کھائی ہے، جھوٹن۔ تو وہ لوگ یاد رکھیں اور اللہ سے ڈریں، جب روزی جاتی ہے نا لوگوں کے پاس سے تو پھر زہر نہیں آتی ہے لوٹ کے۔ اور فلسطین میں تو اب بھی کھا رہے ہیں، اور فلسطین میں یہ حال ہے، 2 سال ہو گئے بمباری ہوتے ہوئے۔ فلسطین کے اندر ہم نے ویڈیو دیکھی، سکول سے اب تک بات دیکھتا ہوں، جو برسات کا پانی ہوتا ہے گڈھوں میں بڑھ جاتا ہے، اس گڈھوں کے پانی کو بڑھا پیتے ہیں۔ سمندر کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ سمندر پینے کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں، ایسی زمین کے اس ایریے میں پیدا ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں پانی بڑے آرام سے مل جاتا ہے، یہاں پہ ہمیں فصل بھی اچھی ہوتی ہے تو کھانا بڑے آرام سے مل جاتا ہے، اسی طرح سے ہر طرح کی نعمت سہولت مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھو کسی نے بھی اپنی بیٹے کی شادی کی اور کسی کو بھی پوچھا اور ان میں سے اگر کوئی ایسا جانور نکلا کہ جس نے بھر پلیٹ نکالی، بہت سے جانور تو میں نے ایسے دیکھے کہ ٹیبل پہ 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے 8-10 لوگ، اور جیسی ڈوم آئے گا سب سے پہلے وہی پکڑے گا۔ کبھی غور کر لینا، سب سے پہلے وہی پکڑے گا، سب سے پہلے وہی پکڑے گا۔ ارے پیٹ ہو گیا، ہوگا ہوگا تیرا، ارے سانی لڑوا دیتا کھسپوئی کی طرح، گھٹے گھوڑے کی طرح اسی میں کھا لیتا۔ ارے ایک بار بتا، اس پہ ٹیبل پہ 2 4 5 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دوسرے کا حق نہیں ہے اس کو کھانے کا؟ اچھی بولی نکالنے کا، سب سے طاقتور ہوا وہی کھا رہا، لیکن طاقتوروں کی طاقت نکالتے ہوئے اپنے دماغ لگا رہا۔ ایسے ایسے ہوئے ہیں جن کے جو گھٹنوں میں سمجھے تھے ہوئے ہیں، جو طاقت کا غرور گھمنڈ دکھاتے ہیں۔ آج بھی اس دنیا میں جو چل رہی ہے، آج جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، میرے بھائیوں میرے دوستوں، ایک بات تو رہ گئی، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی حاکم ہیں، حاکم کوئی ہو، چاہے تو نیچے سے لے کے چل رہا ہوں، چاہے تو سمجھ لو ہمارے محلے کے ممبر صاحب ہوں، گاؤں کے پردھان جی ہوں، یا چیئرمین صاحب ہمارے شہر کے، یا ضلع پنچایت ہوں، یا ودھایک جی ہوں، یا سانسد جی ہوں، اسی طریقے سے سی ایم صاحب ہوں، اسی طریقے سے پی ایم صاحب ہوں، راشٹرپتی جی ہوں، ڈی ایم صاحب ہوں، ایس ڈی ایم صاحب ہوں، ایس پی صاحب ہوں، کوتوال صاحب ہوں، تھانے دار صاحب ہوں، کوئی ہو، یہ سب حاکم ہیں جو حکومت کرتے ہیں لوگوں پہ، سب حاکم ہیں، لیکن سب ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میری حاکمگیری چلی جائے، میری حکومت چلی جائے۔ سب کو اپنے اپنے خوف کھائے رہنا ہے، اپنے اپنے دل میں ٹھمکا لگا رہنا ہے، ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری حکومت چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کرسی چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کرسی چھن جائے۔ ایک ہی ہے جس کی کرسی کبھی نہیں چھنے گی اور جسے خوف ہی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ آیت الکرسی والا۔
آیتل کرسی والا، اور وہی ہے احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری دنیا پہ حکومت چلانے والا، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور اس کا پوری دنیا اس کی ملک ہے، پوری دنیا میں سے جس کو چاہے ملک اپنا دے، حکومت دے، اور جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ آج حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کالے لوگوں کے ہاتھ اٹھنے کبھی جائیں گے ہی نہیں۔ یاد رکھو تم کون سے گیٹ کی بولی ہو، ارے تمہارے سر میں بھی درد ہوتا ہے، تمہیں بخار بھی آتا ہے، تمہیں ڈر بھی رہتا ہے، ڈر لگا تو ایسی چاروں طرف تمہارے لوگ نہ لگے۔ سیکھنا ہے حکومت کرنا تو حضرت عمر فاروق اعظم سے سیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ تھا کہ کیسر و کسریٰ نے اپنے غلام بھیجا حضرت عمر فاروق اعظم کی جو شہر تھا مکہ مدینہ میں کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہے۔ تو جیسے ہی اس کا سفیر، اس کا دودھ مدینے میں پہنچا، کہنے لگا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو مسلمان کہنے لگے ہمارے یہاں بادشاہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کہ پھر کیا کہہ دیا تم نے کہ ہمارے تو امیر المومنین ہوتے ہیں، کہ امیر المومنین کہاں ہے، ان کا محل کہاں ہے؟ تو بولے محل ہمارے امیر المومنین کا محل نہیں ہوتا۔ تو کہ کہاں ہے وہ؟ ارے یہ فلانا پیپل ہے، پیپل کے جھاڑ میں نیچے بیٹھے ہوتے ہو۔ تو جب وہ سفیر گیا، وہ دودھ گیا اس جگہ پہ جا کر، جس کو بدیش منتری بھی کہتے ہیں، اور اس نے جا کے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم جو جڑ کھڑی ہوتی ہے اس کا تکیہ لگایا ہوئے تھے۔ وہ گیا، اس نے ان کو اٹھایا، دعا سلام ہوئی اور پوچھا کہ اے مسلمانوں کے امیر جو آدھی دنیا سے بڑی حکومت کرتے تھے، پوری دنیا میں حکومت چلائی ہوئی تھی، آدھی دنیا سے زیادہ حصے پہ، کہ اے مسلمانوں کے امیر تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں لگتا، تم یہاں سو رہے ہو اکیلے، نہ تمہارے پاس کوئی پولیس والا ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی چپراسی ہے، نہ کوئی تلوار لیے کھڑا ہے، نہ ہاتھی ہے، نہ گھوڑے ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، تم تو بے خوف سو رہے ہو۔ تو قربان جائیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ نے فرمایا کہ ہم بے خوف اس لیے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف اس لیے نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ آج جو حکمران جو حکومت کر رہے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ جب ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ آپ کسی کو لے کے دیکھ لو، جیسے مثال کے طور پہ سانپ دیکھ لو، بریا دیکھ لو، اور بھی دیکھ لو، جب تم اسے مارو گے وہ تمہیں مارے گا۔ ایسی انسانوں کا بھی حساب ہے، لیکن یہ لوگ پبلک کا خون چوستے ہیں، پبلک کو ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں، پبلک کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا دے دیا، پبلک کو کسی حال کا بھی نہیں چھوڑا، مرنے کی کگار پہ چھوڑ دیا، تو ڈر نہ لگے گا تو پھر کیا لگے گا؟ تو کون ہے؟ کرسی کا ڈر کس کو لگتا ہے؟ سب کو لگتا ہے، اور کرسی کا ڈر کس کو نہیں لگتا؟ اس کو نہیں لگتا جو کرسی کا مالک ہے، جو عرش اعظم کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اسے اپنی حکومت کے جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ان کو خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری نوکری چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کرسی چلی جائے۔ ارے میں سب سے محترمانہ گزارش کرتا ہوں اور اس میں بھی کہتا ہوں اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، سارے حاکموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سارے ادھیکاریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سارے نیتاؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو صحیح کام کرے گا اس کے لیے اس کا مولا دیکھ رہا ہے، اور جو برے کام کرے گا اس کے لیے اس کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا نہیں تو اسے بھی خوف نہیں رہے گا، اور جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا تو اسے بھی خوف رہے گا۔ تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور میری بہنوں اپنی آخرت کے لیے علم دین سیکھو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو، اور اسلام میں سچی پکی پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔